جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کس وجہ سے، کیوں آئے، کیا لینے کے لیے آئے، کیا سوال ہے ہمارا ہمارے رب سے، اور کیا مطالبہ ہے ہمارا اپنے پروردگار سے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان محنت کرتا ہے تو اس کو اس کی محنت کا پھل ملنا چاہیے۔ وہ جو دن بھر کڑی دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر پریشانی کے عالم میں خون اور پسینہ بہا کر رات کو اپنے مالک سے جاتا ہے اجرت لینے کے لیے، اور اگر اس کا مالک اس کو اجرت نہ دے، وہ دن بھر کڑی دھوپ کے اندر کھڑا رہا، وہ پریشانی کے عالم میں رہا، اس نے مالک کی فرما برداری کی ہے جس کی زیر نگرانی میں کام کر رہا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر مالک نے تھوڑا سا یہ کہہ دیا کہ بھائی آج مزدوری نہیں ہے کل آنا، کیا بیتے گی اس کے دل پر، کیا گزرے گی دل پر؟ سبھی جانتے ہیں کہ حقیقی معنی وہ شخص سوچے گا میرا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے ہی مجھے میری اجرت دے دینی چاہیے تھی، اتنی تاخیر کیوں؟ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے ہم کوئی مزدور نہیں ہیں، ہم کوئی عام ورکر نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے پروردگار سے اجرتیں مانگیں یا کچھ اور۔ ہمارا پروردگار وہ ہے جو ہماری ہلکی سی ایک آہٹ سن لے، جو اس کی ذات کو راضی کرنے کے لیے ہمارے دل سے نکلی ہو۔ اللہ رب العالمین اپنا قلم عفو، اپنی بخشش کا قلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے گناہوں کے اوپر پھیر دیتا، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم جمع ہوئے رمضان کے مقدس مہینے کے روزے رکھ کر، راتوں کو قیام کر لیا، لیلۃ القدر کو جاگ لیے، قرآن کی تلاوت کر لی، زبانوں کے اوپر ہر طرح کی لگام تھی، اپنے خیالات کے اوپر ہر طرح کی لگام تھی، اپنے نظریات کے اوپر ہر طرح کی لگام تھی۔ ہم چغلی سے باز رہے، غیبت سے باز رہے، جھوٹ سے باز رہے، دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلوانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کی وہ بنائی ہوئی جنت کہ جس کے اندر سے حضرت آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے جد امجد یعنی ان کو نکال دیا گیا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی مشیت تھی۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دار فانی کے اندر مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ اور بھیجا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ لوگوں اپنا تزکیہ نفس کر کے آنا، اپنے آپ کو پاک کر کے آنا، خطائیں کر کے نہیں آنا۔ اگر خطائیں کر بھی لی ہیں تو توبہ کر کے آنا، اگر توبہ بھی کرنی ہے تو وہ توبہ کرنی ہے جو توبہ تمہارے رب کو منظور ہو۔ وہ توبہ کون سی توبہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تمہاری توبہ وہ ہونی چاہیے، تمہاری توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے، تمہارا لگاؤ اپنے پروردگار سے ایک اچھا ہونا چاہیے، تمہارا نظریہ اپنے پروردگار کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے، اور بخشش کی طلب ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم آئے کس لیے؟ اپنے پروردگار سے انعام لینے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری بخشش ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے، ہم رمضان کے پورے اس مہینے کے اندر جو ہم نے یہ تکمیل کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے اندر جو بھی عبادات، جو بھی تمام تر ہم نے چیزیں کی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، قد افلح من تزکا، جس شخص نے اپنے تزکیہ نفس کر لیا وہ پاک ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، جس شخص نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ پاک ہو گیا، اس نے فلاح پا لی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا، نماز ادا کرتا رہا۔ میرے بھائیوں، ہم راتوں کو صلاۃ تراویح میں کھڑے ہو کر اپنے جسم کو تکلیف دے رہے تھے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ کیا ہمارا یہ معمول
رمضان کے بعد میں ایسا رہے گا کہ ہم پنجگانہ نمازی رہیں گے؟ اگر رہیں گے ہم نے رمضان کے مقدس مہینے کی چاشنی کو پا لیا۔ اگر ہم بقیہ دنوں کے اندر جو رمضان کے مقدس مہینے میں چغلی سے باز تھے اور ہم نے چغلی سے اپنے آپ کو روک لیا، یقینی معنوں میں ہم نے اس کی سعادتوں اور برکتوں کو پا لیا۔ اگر ہم کسی کی غیبت کرنے سے باز رہے اور بقیہ دنوں کے اندر بھی ہمارا وہی معمول رہے گا کہ ہم غیبت سے باز رہیں گے، یقین جانیے ہم نے رمضان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اللہ کے تمام تر جتنے بھی محرمات تھے، منہیات تھے، جتنے بھی حرام کردہ چیزیں تھی اللہ کی، ہم نے ان سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکے رکھا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے مقدس مہینے میں، اور اگر ہمارا پھر بقیہ ایام میں یہی معمول رہا، گویا کہ ہم نے رمضان کے مقدس مہینے کو صحیح معنوں میں پا لیا ہے اور ہمارے وہ سارے سوالات کے جوابات ہمیں مل چکے ہیں۔ ہاں اگر اس کے برعکس ہے، ہم اپنی خیر منائیں، پھر ہم اپنے اعمال کی خیر منائیں، اس لیے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر مرد، ہر عورت، ہر عاقل اور بالغ یہ چاہتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ جو مکلف با اسلام ہے وہ یہ چاہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا پروردگار کل قیامت کے دن راتوں کو قیام میں کھڑے ہونے کا صلہ دے، ہمارے روزوں کا صلہ دے، ہماری تلاوت قرآن کا صلہ دے، ہمارے صدقات کا صلہ دے، ہمارے زکوٰۃ کا صلہ دے، ہمارے قیام کا صلہ دے، ہماری خیرات کا صلہ دے، ہمارے حج عمرے کا صلہ دے۔ تو میرے بھائیو، قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جو فلاح پا گیا، پاک ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا، فصلی، نماز پڑھتا رہا۔ اللہ کہتا ہے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ ترجیح دے بیٹھے ہو۔ اور لوگوں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ ہر انسان جب دنیاوی معاملات کے اندر اپنے آپ کو لے جاتا ہے تو وہاں پر وہ نہ حلال کی تمیز کرتا ہے نہ حرام کی تمیز کرتا ہے۔ جب دنیا کے اندر اپنے دل کو بہت زیادہ لگا بیٹھتا ہے، وہاں پر وہ اپنے اور پرائی کی کوئی تمیز نہیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ جتنا دنیا کے اندر انسان اخروی زندگی کو کیا کرتا ہے، بالا طاق رکھ کر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر جتنا اس کے اندر غرق ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا نافرمانیوں کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ اور میرے بھائیو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ اللہ نے کہا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت تو بڑی بہتر ہے، بڑی بقا والی ہے۔ اللہ کہتا وہ اس چیز کو ترجیح دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نازعات کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فاما من طغى، جس شخص نے سرکشی اختیار کی، یعنی معصیت کی، نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَكَفَامَا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے سرکشی اختیار کی، اور سرکشی کا مطلب یہاں پر ایک بات واضح کر دیتا ہوں، سرکشی یہ جو ہمارے بھائی رمضان کے اندر بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے ہی لگاؤ کے ساتھ اور بڑے ہی ذوق کے ساتھ نمازوں کو آتے تھے، کیا آیا وہ حقیقی معنوں میں اب بھی آئیں گے؟ کیا وہ یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ آذانیں صرف رمضان کے لیے تھیں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ صدائیں تو قیامت کی صبح تلک بلند ہوتی رہیں گی، یہ تمہیں پکارتی رہیں گی، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے۔ ایسا نہیں تھا کہ رمضان کریم کے اندر آذان کے کلمات تبدیل ہو گئے تھے، آپ کے دل کے اندر اور مزید محبت اس کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی، وہی کلمات تھے جو بقیہ دنوں میں کہے جاتے تھے۔ لیکن کیوں؟ کیا آیا حقیقی معنوں میں ہم آئیں گے نماز کی طرف؟ سرکشی نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے فجر کی نمازوں کے اندر ہماری صفیں فل رہتی تھی، کیا اب بھی رہیں گی؟ کون ہے اللہ کا نیک بندہ؟ کون ہے وہ اللہ کی نیک بندی جو اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائے گی یا بتائے گا کہ نہیں نہیں، مجھے نماز میں اب ویسے ہی آنا ہے جیسے آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے ویسے ہی اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہاں بقیہ دنوں کے اندر میں نے صلاۃ تراویح پڑھی تھی، اب میں صلاۃ تہجد کا اہتمام کروں گا یا کروں گی۔ ہاں میں نے
زکات و خیرات کیے تھے، بقیہ دنوں کے اندر بھی میرا یہی اہتمام رہے گا۔ ہاں میں فجر کی نماز میں برابر آؤں گا، ویسے ہی مسئلے فل رہیں گی۔ اور میرے بھائیوں اگر ہمارا یہ المیہ بن گیا تو جان لیجئے کہ ہم نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے، ہم نے کامیابی پا لی ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہے تو یاد رکھیے تو پھر وہ ہم روایتی مسلمان بن جائیں گے کہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ چہرہ دکھائیں گے یا ہفتے کو ایک مرتبہ چہرہ دکھائیں گے، تو پھر وہی ہماری صفیں خالی ہو جائیں گی، پھر وہی تمام تر آذان جو میناروں سے بلند ہوتی ہے، مؤذن بھی ترس جائے، امام بھی ترس جائے، کہاں گئے وہ مصلی، کہاں گئے وہ رمضان کے مسلمان، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنا جوش و خروش دکھانے والے تھے۔ اور میرے بھائیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے تو یہ مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور تمہیں موت نہ آئے، او ایمان والو تمہیں موت نہ آئے مگر کس حالت میں کہ تم ایمان کی حالت میں مسلمان ہو کے مرنا، مسلمان ہو کے مرنا۔ اللہ تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ تو تمہیں موت آئے، تمہیں ایمان کی حالت میں آئے، تمہیں موت آئے تو صدق دل سے آئے، تمہیں موت آئے تو تمہارے اندر وہ ایمانی جذبہ ہو۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے سے ڈرنے کا تمہیں جو ہے حکم دیتا ہے۔ اور لوگوں اگر ہم اپنے پروردگار سے دامن چھڑا کے چلے جائیں اور ہم اپنے پروردگار کو راضی نہ کر پائیں، ہم اس آیت کریمہ کی نافرمانی کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کل قیامت کے دن اگر وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں ابھی تک نماز کے پابند نہیں تھے، آؤ میرے بھائیوں، یہ نماز جس کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے اندر اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے، جان کونی کے عالم میں ہے، روح پرواز کر رہی ہے، ہونٹ پھڑپھڑا رہے ہیں، نگاہیں ٹنگی ہوئی ہیں، اللہ اکبر۔ اس وقت میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور لوگوں نماز، نماز اور اپنے قرابت داروں کا خیال رکھنا۔ اور میرے بھائیو یہی تو تزکیہ نفس ہے، کیا ہم اپنے قرابت داروں کا خیال رکھیں گے؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے؟ کیا بیواؤں کا ہم سہارا بنیں گے؟ کیا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے؟ کیا ہمارا یہ تمام تر معمول بقیہ زندگی میں رہے گا؟ اگر رہے گا تو ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ بصورت دیگر اگر ہمارے تمام تر ایکٹیویٹیز، ہمارے یہ معمولات نہ رہے، ہاں گویا کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا یا ڈر رہا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کون نہیں ڈرتا ہے؟ کوئی کہے گا میں نہیں ڈرتا، آج عید ہے، ہم زر کو برق کے اندر ہیں، ایک بہترین پوشاک کے اندر ہیں، سب کچھ ہے، کیا سمجھتے ہیں عید کس کی ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، انما هو عید وکل یوم لا یعصی اللہ فهو عید۔ حضرت علی المرتضی کہتے ہیں، او لوگوں، یہ عید اس کا مطلب نہیں ہے کہ تمہارے تمام تر معاملات جیسے بھی رہیں تو تم اپنی عید کر لو۔ عید یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے روزوں کو اور تمہاری نمازوں کو منظور کر لیا، عید یہ ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ نے تمہارے روزوں کو، تمہاری عید کیا ہے، قیام کو قبول کر لیا، تو تمہاری عید یہ ہے۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر وہ دن بندہ مومن کے لیے عید کا دن ہے جس دن اللہ کی نافرمانی نہ کی جا رہی۔ ہر وہ دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے بندہ مومن کے لیے کہ جس دن میں اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہو۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں نمازوں کو ترک کر کے، رب سے بغاوت کر کے، اور ہم یہ سینہ ٹھوک کے کہیں ہم مسلمان؟ اور ایسے مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا علامہ اقبال نے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور ہم وہ زندہ قوم ہیں جو پوری امت کو نہیں، پوری دنیا کو جگا سکتے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے دوسروں کو یہ بات باور کرا سکتے ہیں، نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایک زندہ دل قوم ہیں، ہم دوسروں کے لیے جینا چاہتے ہیں، ہم امن والے ہیں،
ہم لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، ہم اسلام کے لوگوں کو بلانے والے ہیں، ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں اور خود بچنے والے ہیں، ہم تلقین کرنے والے ہیں تمام تر ان لوگوں کو جو لوگ حقیقی معنوں میں دین اسلام سے بیراور ہیں، ان کی دین اسلام کے بارے میں سوچ بوجھ نہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو اپنے آپ کو بھی جگاتے ہیں اور دوسروں کو بھی جگاتے ہیں۔ کیا کبھی مسلم امہ کے افراد سوئے ہیں؟ کیا کبھی امت سوئی ہے؟ مسلمان سوتا ہے کبھی؟ اور بندہ مومن نہیں سوتا میرے بھائیوں، اس بات کو نوٹ کر لو، آپ لکھ لو دل کی تختی کے اوپر۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کے مابین آنا ہو یا نہ آنا ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیے آپ، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل کے اندر احساسات جیسا اپنوں کے لیے ہیں ویسا غیروں کے لیے بھی ہونی چاہیے، ویسا غیر مسلم کو بھی ہونی چاہیے، ان کی بھی دیکھ ریکھ ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی دل جوئی ہونی چاہیے، ان کو بھی بولانا چاہیے، ان کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اسلام ایک بہترین پیغام دیتا ہے، یہی ہوتا ہے انسان کی زندگی کا تزکیہ نفس، اور یہی ہوتا ہے انسان کی زندگی کا اصل مقصد۔ اور یاد رکھیے، چلتے چلتے کچھ اور باتیں موٹی موٹی کہہ دیتے ہیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، لوگوں ہم چلتے ہیں اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے، جب اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کیا چاہتا ہے ہم کو ہمارا پروردگار؟ کس حالت میں آنا؟ مسلمان ہو کے آنا۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا انعام ہمیں کل قیامت کے دن ملنا چاہیے۔ جی ہاں، ملنا چاہیے نا، اللہ اکبر۔ تو پھر ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اپنی نیکیوں کو جو رمضان میں کی گئی نیکیاں ہیں رائے گاہ نہ کریں، بیکار نہ کریں، اپنے روزوں کو اتنا سستا مت رکھیں کہ کسی کے حوالے کر دیں۔ آپ اپنے رات کو کھڑے ہونے کو اتنا سستا مت سمجھے کسی کے حوالے کر دے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام سے، اے صحابہ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ تنگ دست کون ہے؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درم ہو، ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کے مفلس یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ وقذف هذا وقد شتم هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت عليه حسناته ثم طرح عليه في النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، وہ ہے میری امت کا غریب انسان، وہ ہے کلاش، وہ ہے تنگ دست کہ جب کل قیامت کے دن آئے لیکن کیا کرے؟ نیکیاں بھی کمائی ہیں، بہت کچھ کیا ہے، لیکن نیکیاں بیکار چلی گئیں، نیکیاں بے فائدہ چلی گئیں۔ اس نے کسی کو گالی دی ہے، وَقَذَفَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دی ہے، وَشَتَمَ هَذَا، کسی کے اوپر بہتان تراشی کی ہے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا ناحق مال کھایا ہے، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناحق خون بہایا ہے، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو بلا وجہ مارا پیٹا ہے۔ وہ کل قیامت کے دن وہ سارے کے سارے لوگ جن کے ساتھ اس اہل تقویٰ نے، جو دنیا کے اندر آپ کو نمازی بھی کہتا ہے، حاجی بھی کہتا ہے، قیام و سیام کا پابند ہے، صف اول کا پابند ہے، اخلاق رذیلہ ہے، بد اخلاق ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے، معاملات اچھے نہیں ہیں، لین دین اچھا نہیں ہے، صلح اچھی نہیں ہے، صفائی اچھی نہیں ہے، وہ پہلی صف کا اس کے پیچھے لمبی لائن لگی ہوگی کل قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لوگوں سے کیا وجہ ہے؟ اے اللہ، یہ شخص وہ ہے جس سے ہمارے کچھ مطالبات ہیں، اس نے ہمارے پر یہ ظلم کیا ہے، ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے پروردگار، لہذا ہمارا حق دلوائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایک ہی شخص کو اس کی نیکیاں اٹھا کے دے دے گا، ایک ہی شخص کو نیکیاں اٹھا کر کیا کرے گا؟ دے دے گا، حوالے کر دے گا، لے جا۔ اب پیچھے اور بقیہ افراد کھڑے ہیں، وہ کہیں گے
اے اللہ ہمارا مطالبہ بھی باقی ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہارے گناہ کتنے ہیں؟ اللہ جاننے والا تم، ہمیں نہیں خبر۔ اچھا ایک کام ہے، لاؤ اپنے گناہ ڈالو اس کے کھاتے میں، کرو اس کو جہنم رسید، کیا فائدہ ہوا رابطے کو قیام کرنے کا؟ پھر کیا فائدہ ہے ہمارا اس زبان کو تھکانے کا، یہ چیخنے اور چلانے کا اور یہ تمام تر چیزیں کرنے کا؟ او میرے بھائیوں، نہیں، ہمارے اعمال اتنے سستے نہیں ہیں کہ ہم کسی کے بھی حوالے کر دیں، ہماری نیکیاں اتنی سستی نہیں ہیں ہم کسی کے بھی حوالے کر دیں۔ لہٰذا یہاں پر اس عید کے پیغام میں، اس آج مبارک دن کے پیغام میں آج ایک بہت بڑی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور تمام تر اقارب، تمام تر ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے، ہم نے رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے اندر ان کا خیال رکھا، ہم بقیہ دنوں کے اندر بھی رکھیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاں، یہ زندہ دلی ہوتی ہے مسلمانوں کی، مسلمان ایسے مرجھائے ہوئے نہیں ہوتے، بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں، مسلمان بڑی زندہ دل قوم ہوتی ہے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بھی صحیح تمام تر خرافات سے، تمام تر ان چیزوں سے ہمیں پاک رکھنا ہے جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے، چاہے وہ ہمارے تمام تر جتنے بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں ہم ان کی وجہ سے ہو کے سزا نہ بھگتیں، یہ تہیا کر کے اٹھیں۔ اور اس کے بعد میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم امن کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے اہم پیغام ہے، وہ نوجوان ہو، وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ ہمارا کام ہے امن پھیلانا، ہمارا کام ہے امن کا پیغام دینا۔ ہم ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری کر لے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے ہم مسلمان بنے ہیں نہیں، ہم خیر خواہی کرنے کے لیے بنے ہیں، ہم لوگوں کو ایک نیا سبق، نیا درس دینے کے لیے بنے ہیں۔ اور میرے بھائیوں جان لیجئے کیوں، اس وجہ سے کہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے 27ویں شب کو کہ بعض دفعہ ہمارے نوجوان ایسے جن کے پاس دینی تربیت نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک مؤدبانہ التماس سے سمجھ لیجئے کہ اگر آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مقدس مہینے کو ہمیں عطا کیا اور ہمیں نصیب کیا تو آئندہ ہم وہ حرکات و سکنات نہیں کریں گے کہ جس سے اور لوگوں کی دل آزاری ہو، جس سے عام لوگوں کو تکلیف ہو۔ کیوں 27ویں شب آئی، تاخیرات کو منایا گیا، موٹر سائیکل کے اندر بہترین طریقے سے پیٹرول ڈال دیا گیا، اب کوئی بات نہیں ہے، جتنی اچھی وہ آواز نکال سکتی ہے ایکسیلیٹر دینے کے بعد میں اتنی اچھی اس کی آوازیں نکالی اور پورے شہر کے اندر گھومنا اور اس کے بعد میں ہنسی مذاق کے اندر راتوں کو گزار دینا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر اتنی سستی رات تھی؟ کیا سمجھتے ہیں سستی رات تھی یہ؟ اور میرے بھائیوں یہ سستی رات نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا گویا اس نے دنیا کی ہر نعمت کو پا لیا، اور جو اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، ہر بات سے محروم رہا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس نے رمضان کے مقدس مہینے کو پا لیا اور پانے کے بعد میں اس کے اندر تمام تر عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو کیا چاہتے ہیں ہم؟ اور بعض دفعہ کچھ افراد ایسے ہیں میرے بھائیوں، معاف کیجیے گا باتیں کہیں لمبی نہ ہو جائیں کیونکہ بہت ساری بات کہنے کی تھی، کیونکہ ہر انسان جلدی کے چکر میں رہتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کے سامنے کوئی عذر شرعی نہیں ہے، عذر شرعی نہیں تھا، بیمار نہیں تھے، مضبوط تھے، توانا تھے، سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی انہیں روزے نہیں رکھے۔ ہوں گے بہت سارے افراد، جانتے ہوں گے وہ یا ان کا رب، کیونکہ یہ عمل پوشیدہ عمل ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے روزوں کو ایسے ضائع کر دیا بغیر کسی شرعی عذر کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت جب قائم ہوگی، قیامت کا دن جب بپا ہوگا، ہم وہاں چھٹکارا حاصل کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہیں جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا، ایک روزہ جان بوجھ کر، اگر وہ اس کی قضا کرنا چاہے، ماں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہو جائے، اس کی قضا کرنا چاہے، قیامت تک نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے سستے ہیں،
اتنے سستے میں رمضان کو لے جائیں۔ اور میرے بھائیوں، بڑے مبارکباد کے لائق ہے وہ لوگ جنہوں نے حقیقی معنوں میں روزے رکھے۔ اور یاد رکھیے، ایک شاعر کا کہنا تھا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کی ہے جو اپنے پروردگار سے ڈر گیا ہے، عید اس کی ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے گیا ہے۔ آج حقیقی معنوں میں ہم بیٹھے ہیں کیوں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ آج ایک دعا کریں گے ہم، وہ دعا کون سی؟ اے اللہ، دو گانا ادا کرنے کے لیے آ گئے، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ہم نے صدقات و خیرات کیے تیرے کو راضی کرنے کے لیے، اب ہم تیرے سامنے آ گئے انعام لینے کے لیے۔ اے پروردگار، ہم اپنی گنہگار جھولی کو لے کے آ چکے، اب تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے پروردگار، ہماری گناہوں کی بھری ہوئی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ آج ہم یہ مانگنے کے لیے آئے، دعا کریں الہ العالمین ہمارے تمام تر مصیبتوں کو، پریشانیوں کو الہ العالمین دور فرمائے۔ الہ العالمین احکم الحاکمین ہماری زندگی کے اندر بار بار یہ مبارک ایام لے کے آئے اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین حقیقی معنوں میں ہمیں ویسے ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے، میرے پروردگار عالم، جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ حاضر مجلس کے جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا میری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ جائز تمنا لے کے آئی ہیں، اے اللہ ان کی تمناؤں کو پوری فرما۔ اللہ بہت سارے ایسے سفید ریش لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ بہت سارے نیکوکار صالحین یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تو ہی ان کے دلوں کو حال کو جانتا ہے۔ اے اللہ بڑے بڑے عبادت گزار بھی ہوں گے، اے پروردگار ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج کو رکھ لے الہ العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے الہ العالمین۔ اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی تلافی چاہتے الہ العالمین، ہم ویسے عبادت نہ کر پائے جیسا عبادت کرنے کا حق تھا الہ العالمین۔ اے میرے پروردگار ہم ویسے روزے کے حق کو ادا نہ کر پائے جیسے کرنے کا حق تھا، اے اللہ ہم ویسا قیام نہیں کرنے پائے جیسا قیام کرنا تھا، اللہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق جو کیا ہے، اے اللہ وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت تیرے سامنے لے کے آ چکے ہیں، اے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس کے ذریعے سے اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ دکھوں دور کر دے، اے اللہ تکلیفوں کو دور کر دے، اے اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھ لے۔ اللہ ہم اگر بیمار پڑ جائیں شفا دینے والا تو ہے، اے اللہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو تیرے علم میں ہمارے علم میں نہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ بہت سارے لوگ ایسے بیمار ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جو پریشانی کے عالم میں ہے، اے اللہ جو تکلیف کے عالم میں ہے، اے میرے پروردگار عالم تو ہماری تمام تکلیفوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار عالم کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار کے تعلق سے پریشان ہیں، اے اللہ حلال اسباب مہیا عطا فرما۔ اے اللہ ان کے صدقات و خیرات کو قبول فرما، ان کے روزوں کو قبول فرما، ان کے قیام کو قبول فرما، ان کی تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو اولاد سے نواز دیا گیا اللہ ہدایت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار اس ملک ہندوستان کے اندر جو ہمارا پیارا ملک ہے، اے اللہ امن کا بول بالا عطا فرما۔ اللہ ظالموں کے ظلم اور حاسدین کے حسد سے اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ اگر ان کا ہدایت مقدر نہیں، اللہ صفائے ہستے سے مٹا دے۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہمارے اوپر ایسے ظالم انسان کو مسلط نہ کر جو رحم والا نہ ہو۔ الہ العالمین اسلام کا بول بالا عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اس زمین کے ذرے ذرے کے اندر اسلام کا بول بالا عطا فرما، عقیدہ توحید کا بول بالا عطا فرما، کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات سے لوگوں کو بچا۔ الہ العالمین تو اپنے سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں دل سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جب تک اس دنیا کے اندر تو ہمیں زندہ رکھے، سرخ رو رکھ، کامیاب رکھ، باعمل رکھ، بدعملی سے ہمیں بچا لے الہ العالمین۔ اے میرے پروردگار عالم ہم تیرے بندے ہیں، سیاہکار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن یہ ہاتھ تیرے سامنے لے کے آ چکے، آج ہم بے یار و مددگار آ چکے۔ الہ العالمین تو ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
اے میرے پروردگار عالم، کتنے سارے ایسے حاضر مجلس کے لوگ ہیں جن کے پیاروں میں سے رمضان سے قبل کچھ لوگ چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا، ان کی قبروں کو حد نگاہ کشادہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، کتنے لوگ ایسے بیچارے مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، الہ العالمین، ہم سبھی کے لیے جو اسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، اللہ ان کی شفا یابی کے لیے دعا کرتے الہ العالمین، خاص طور سے موحدین کے لیے کرتے ہیں جو توحید پرست ہیں الہ العالمین، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے الہ العالمین، کیونکہ تو توحید اہل توحید کے حق میں دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے الہ العالمین۔ اے میرے پروردگاروں، کتنے لوگ بے گناہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہیں، جو آج ہمارے ساتھ عید تو منانا چاہتے تھے لیکن بے گناہ، اے اللہ بے گناہ وہ جو جیل کی سلاخوں کی دیواروں کے پیچھے ہے الہ العالمین، اے اللہ ان کی رہائی کے اسباب مہیا عطا فرما، اے پروردگار مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اے پروردگار عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بیٹیوں کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما الہ العالمین، عالم اسلام کی حفاظت فرما دے میرے پروردگار عالم۔ اے اللہ یہ گناہگار ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ بخشش تو ہی کرنے والا ہے، اے اللہ تو رب ہے، اے اللہ یہ تیری صفت ہے، تو معاف کرنے والا، تو غفار ہے الہ العالمین، اللہ تو اگر خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا میرے پروردگار، اللہ تیرے علاوہ کوئی خطاؤں کو معاف کرنے والا نہیں، اللہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ دن بار بار لے کے آئے الہ العالمین، اے اللہ برکتوں والے دن لے کے آئے الہ العالمین، سعادتوں والے دن لے کے آئے الہ العالمین، اے اللہ ہم امن چاہتے ہیں، امن کا بول بالا عطا فرما دے الہ العالمین، اے میرے پروردگار عالم ہمارے اس دو گانے کو قبول فرما دے الہ العالمین، یہاں پر بیٹھنا قبول فرما دے، اے اللہ جو بھی کچھ میں نے یہاں پہ آج یہ خطبے کے تعلق سے جو بھی جو چھوٹی موٹی باتیں کہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں با عمل بنا، بد عملی سے بچا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کی بخشش فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے اور جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری بنا۔